ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم 11:30 بجے محفل کا اختتام ہونا تھا اور آپ لوگ بھی صبح سے اٹھے ہیں تو تھکاوٹ ہے اور صبح کلاس بھی شروع ہوگی، کلاس لینی ہے صبح کو. استاد صاحب نے اجازت دے دی ہے. حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان اظہری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف یہ ہے کہ آپ کے والد مفسر اعظم ہند، والد حجت الاسلام، نانا مفتی اعظم ہند اور پردادا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تھے. یہ آپ کا تعارف ہے. لیکن اگر یہ نسبتیں ہٹا بھی دی جائیں ایک لمحے کے لیے اور صرف حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قد دیکھا جائے، آپ کی علمی وجاہت، آپ کا تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری دیکھی جائے، تب بھی آپ کا قد آسمان سے باتیں کرتا ہے. تب بھی آپ کا قد آسمان. اب تو یہ ہے نا کہ پیروں میں والد کے بعد بیٹا، پھر پوتا، پھر پر پوتا. لیکن یہ امام اہل سنت کے خاندان کا اعجاز ہے کہ ہر بعد میں آنے والا اپنے ہی طور پر ایک گوہر نایاب ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کے بعد حضور حجت الاسلام آئے، پھر حضور مفتی اعظم ہند آئے، اور پھر تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان اظہری میاں آئے، اور اب حضور اسجد میاں ہیں. تو ہر آنے والا اپنے اندر ایک گوہر نایاب ہوتا ہے. ایک شخص نے ایک واقعہ لکھا ہے. اس نے کہا میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص سائیکل پہ غبارے بیچنے کے لیے جا رہا تھا. اب بھی لوگ بیچتے ہیں اس طریقے سے غبارے. پہلے تو کثرت سے ہوا کرتے تھے، سائیکل پہ، سائیکل کی جو آگے کی روڈ ہے اس پہ غبارے باندھ دیتے ہیں اور وہ اس میں گیس بھری ہوتی ہے اور وہ اڑ رہے ہوتے ہیں غبارے. تو ایک بچہ اس سائیکل والے کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ غبارہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 1 روپے کا. اس نے جیب سے 1 روپیہ نکال کے غبارے والے کو دیا اور کہا کہ یہ غبارہ دے. تو کالے رنگ کا غبارہ تھا، وہ کالے رنگ کا غبارہ اس نے اس بچے کو پکڑا دیا. اس بچے نے چھوڑا، وہ غبارہ اڑ گیا، گیس بھری تھی اس کے اندر. بچہ بڑا حیران ہوا کہ کیا بات ہے، غبارہ اڑتا ہے. اس نے کہا یہ جو پیلے رنگ کا غبارہ یہ بھی اڑتا ہے؟ تو غبارے والے نے کہا ہاں یہ بھی اڑتا ہے، 1 روپیہ دو. اس نے 1 روپیہ نکال کے دیا. اس نے دھاگا توڑ کے وہ پیلے والا غبارہ بھی دے دیا. اس نے چھوڑا، وہ بھی اڑ گیا. کیا بات ہے، پیلا بھی اڑتا ہے. اس نے ایک اور، اس نے کہا یہ نیلے والا جو یہ بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بھی اڑتا ہے، نکالو 1 روپیہ. اس نے 1 روپیہ اور دیا اس کو. اس نے دھاگا توڑ کے نیلا غبارہ دیا، چھوڑا، وہ بھی اڑ گیا. تو وہ کہتے ہیں جس نے لکھا ہے واقعہ، اس نے کہا میں گزر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا اس نے پہلے 1 اڑایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. جب 5-6 غبارے اس نے اڑا دیے اور اپنے پیسے خرچ کر دیے تو میں نے جا کے اس بچے کو کہا اے بچے یہ نیلا پیلا کالا کچھ نہیں ہوتا، جس کے اندر کچھ ہوتا ہے وہی اڑتا ہے. جس کے اندر کچھ ہوتا ہے وہی اڑتا ہے.
تو حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان اظہری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو فخر ازہر کا خطاب ملا. پوری دنیا چاہتی ہے کہ جامعۃ الازہر جا کے پڑھوں, ڈگری حاصل کروں, میرے نام کے آگے الازہری کا لفظ لگ جائے, الازہری کی نسبت لگے. لیکن آپ وہاں سے پڑھ کے واپس آئے اور پھر 2009 میں جب آپ واپس گئے تو آپ کے لیے ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی اور اس کے اندر آپ کو فخر ازہر کے خطاب سے نوازا گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا ازہر آ کے اپنی نسبت ازہر سے ہو جانے پر ناز کرتی ہے کہ میں ازہری بن گیا, لیکن جامعۃ الازہر اس بات پر ناز کرتا ہے کہ اس کی نسبت تاج الشریعہ سے ہو گئی ہے, نسبت تاج الشریعہ سے ہو گئی ہے. اور شیخ الازہر جو ہیں علامہ سید محمد طنطاوی, آپ کے ساتھ ایک علمی مذاکرہ ہوا 2009 کی میں جب آپ گئے جامعۃ الازہر, تو شیخ احمد طنطاوی کہتے ہیں کہ میں یہ جو حدیث ہے, حدیث اہتداء, اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. سید احمد طنطاوی کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو موضوع مانتا تھا, میں کہتا تھا یہ حدیث موضوع ہے. اور کہتے ہیں کہ میرا دوسرا مذہب یہ تھا کہ میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد مانتا تھا. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ علمی مذاکرہ ہوا اور چند گھنٹوں کے اندر حضور تاج الشریعہ نے ایک عجم کے رہنے والے نے, ایک عرب کے رہنے والے کو, ایک ہند کے رہنے والے نے شیخ الازہر کو, مصر کے امام اکبر کو اپنے دلائل کے ذریعے سے اپنا قائل کر لیا. اور حضرت طنطاوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے مان لیا کہ آزر باپ نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تعارف ہیں. اور پھر انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ جو حدیث ہے اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, یہ تلقی بالقبول کے ساتھ درجہ مقبول تک پہنچتی ہے. میں اس بات پر بھی قائل ہو گیا یہ حدیث موضوع نہیں ہے. یعنی جو شخص شیخ الازہر کو علم حدیث کے میدان میں, علم تفسیر کے میدان میں اپنے دلائل قاہرہ سے اپنا قائل کر دے, اسے تاج الشریعہ کہتے ہیں, اسے اختر رضا کہتے ہیں. شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں ابھی نہ آئے, لیکن آپ کو ہو سکتا ہے بعد میں یہ بات سمجھ میں آ جائے. ہر بات ہر موقع پر سمجھ میں بھی نہیں آتی, ہر بات ہر موقع پر. مجھے تیاری میں یہ واقعہ شامل نہیں ہے, لیکن ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ہارون رشید کا بیٹا تھا مامون رشید. مامون رشید کو ایک استاد گھر پہ پڑھانے کے لیے آتے تھے. تو ایک دن نہ جانے استاد کے دل میں کیا آیا, گھر پہ پڑھانے کے لیے آئے مامون رشید کو اور پکڑ کے بری طرح مارنا شروع کر دیا, بہت بری طریقے سے مارا. اب مامون رشید بار بار پوچھ رہے ہیں کہ استاد مارنے کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ, کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. مارا اور اچھا خاصا انہیں مارا اور پھر پڑھائے بغیر چلے گئے. تقریباً 20-25 سال گزرے, ہارون رشید کا انتقال ہوا, مامون رشید تخت پہ بیٹھا. اور پھر ایک دن سوچتے ہوئے مامون رشید کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مجھے میرے استاد نے مارا تھا اور مار کے مجھے ہلکان کر دیا تھا, لیکن میں کمزور تھا, میں پوچھ نہیں پایا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں مظلوم بھی تھا, میں نے کوئی غلطی نہیں تھی, سبق بھی یاد تھا, استاد نے سبق سنے بغیر مجھے مارنا شروع کر دیا تھا. اور آج تو میں بادشاہ وقت ہوں, اپنے استاد کو اگر اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دوں اور اس سے پوچھوں ذرا یہ بتا تو نے اس وقت مارا کیوں تھا, اس وقت تو میں پوچھ نہیں سکتا تھا, میں مظلوم تھا, کمزور تھا, لیکن آج تو طاقتور ہوں, کون مجھ سے زیادہ طاقتور ہے میری سلطنت کے اندر. تو مامون رشید نے پیغام بھجوایا, کہا میرے اس فلاں استاد کو بلا کر لے آؤ, آج پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے. استاد آ گئے, بڑے اکرام کے ساتھ مامون رشید نے اپنے برابر والی کرسی پہ بٹھایا اور کہا استاد جی یاد ہے آپ کو, آپ نے مجھے مارا تھا, بلا وجہ مارا تھا اور میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی, آپ نے ایسے ہی مارنا شروع کر دیا تھا. اور میں نے پوچھا آپ سے آپ نے مارا کیوں, تو آپ نے وجہ بھی نہیں بتائی تھی مارنے کی. تو استاد ہنسنے لگے اور ہنس کر کہنے لگے کہ ہاں مجھے یاد ہے میں نے کیوں مارا تھا. میں نے تجھے آج کے دن کے لیے مارا تھا. میں نے اس لیے مارا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا ایک دن آئے گا تو بادشاہ بنے گا اور تخت سلطانی پر تو بیٹھے گا. تو میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ دیکھ اس دن تو مظلوم تھا اور 25 سال گزر گئے اس بات کو پٹنے کے بعد, تجھے آج تک یاد ہے. تو بیٹا یہ بات یاد رکھنا, مظلوم اپنے اوپر ہوا ظلم کبھی نہیں بھولتا.
مظلوم اپنے اوپر ہوا ہوا ظلم کبھی نہیں بھولتا. کبھی کسی پر 25 سال بھی گزر جائیں تب بھی مظلوم اپنے اوپر ہوا ہوا ظلم نہیں بھولتا. تو یہ تو ہو سکتا ہے آپ کو بعد میں جا کر کبھی یہ بات سمجھ میں آئے. حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم، ذکاوت اور دانائی سے ایسا نوازا تھا کہ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں جب حضور تاج الشریعہ کے فتاویٰ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے امام اہل سنت کا فتاویٰ رضویہ شریف پڑھ رہے ہیں. امام اہل سنت کا فتاویٰ رضویہ شریف پڑھ رہے ہیں. اور تقویٰ اور طہارت حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، آپ نے فتویٰ دیا تصویر کے متعلق اور پھر پوری زندگی تصویر نہیں بنوائی. آج کے اس دور کے اندر آپ محفل میں جا کر بیٹھتے تو پہلے اعلان فرما دیا کرتے تھے. افریقہ کے دورے پر گئے تو نقاہت اور کمزوری کے باعث آپ سے جہاز کی سیڑھیاں چڑھی نہیں جا رہی تھی. ایئر ہوسٹس آگے بڑھی کہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو آپ کی کرسی تک پہنچائے. تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نہیں بیٹا میرے قریب نہ آؤ، میں خود چلا جاؤں گا. ایئر ہوسٹس کہنے لگی بابا جی یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم پیسنجرز کو، مسافروں کو ان کی کرسیوں تک جا کر بٹھائیں. تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسکرا کے فرمایا بیٹا یہ تیرا ڈیوٹی کا فرض ہے کہ تو مجھے ہاتھ پکڑ کے لے کر جا رہی ہے، لیکن مجھ پر شریعت کا فرض ہے کہ کسی نامحرم سے ہاتھ نہ ملاؤں. اور آپ خود چلتے ہوئے اپنی جگہ تک گئے. سادات کا احترام جو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے. ایک دن اپنے بستر پہ موجود تھے، علیل ہیں، اور فون بجا، کسی کی کال آئی، آپ نے ٹانگیں سمیٹ لی اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور جھک کر آپ اس طرح بات کرنے لگے جیسے کہ کسی بزرگ سے بات کر رہے ہیں. جب کال ختم ہوئی، بات ختم ہوئی، آپ نے موبائل رکھا تو آپ کے کسی مرید نے پوچھا حضور کیا معاملہ تھا، آپ علیل ہیں اور بستر پر دراز سے آپ نے ٹانگیں سمیٹ لی اور جھک کے بات کی. حضور تاج الشریعہ فرمانے لگے ایک سید صاحب کا فون آیا تھا، ایک سید زادے کا فون آیا تھا اور ایک سید کے احترام میں نے یہ کیا تھا. حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان، اور یہ خاص طور پہ ان طلباء کے لیے جو عربی سیکھتے ہیں، پچھلے سے پچھلے سال جب ہم دورہ حدیث شریف میں تھے آپ نے دیکھا ہے دارالحدیث بڑا خوبصورت بنا ہے. تو استاد ذیشان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سید خرم ریاض شاہ صاحب کو ہمارے دارالحدیث میں لے کر آئے وزٹ کروانے کے لیے. حضور سید خرم ریاض شاہ صاحب حضور تاج الشریعہ کے مرید بھی ہیں اور چہیتے خلفاء میں سے ہیں پاکستان میں. ان کو لائے دارالحدیث میں اور وزٹ کروائے تو وہ دارالحدیث میں ہمیں فرمانے لگے حضور تاج الشریعہ کے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ 10 یا 12 سال کی عمر ہوگی حضور تاج الشریعہ کی، اور جامعہ منظر اسلام بریلی کے اندر ایک استاد تھے جو مصر سے پڑھانے کے لیے آئے تھے. انہیں اردو نہیں آتی تھی اور منظر اسلام میں اخبار اردو میں آیا کرتا تھا اور انہیں شوق تھا کہ ملک کی حالات سے باخبر بھی رہوں، لیکن اخبار اردو میں اور ان کو اردو آتی نہیں تھی. تو وہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اخبار پکڑایا کرتے اور کہا کرتے تھے بیٹا مجھے یہ اخبار تو سمجھاؤ. تو 10 یا 12 سال کی حضور تاج الشریعہ کی عمر ہوگی اور حضور تاج الشریعہ اس اردو اخبار کو پڑھتے اور پڑھتے اردو تھے لیکن عربی آپ اس طرح بولتے چلے جاتے تھے جسے کوئی عربی اخبار پڑھ رہے ہیں، جسے کوئی عربی اخبار پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی ذہانت سے نوازا تھا. اگر پوری زندگی کا خلاصہ حضور تاج الشریعہ کا ایک جملے کے اندر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت کی تجلیات اور حضور حجت الاسلام کا جلال، مفتی اعظم ہند کا تقوی اور حضور مفسر اعظم ہند کا جمال جمع کر دیا جائے تو اختر رضا بن جاتا ہے. اختر رضا بن جاتا ہے. جب آپ مصر سے واپس تشریف لائے تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا اب میں غروب ہو رہا ہوں لیکن میرا اختر طلوع ہو رہا ہے. اختر ستارے کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں غروب ہو رہا ہوں لیکن میرا اختر طلوع ہو رہا ہے اور اس کی کرنیں پوری دنیا کو روشن کریں گی. ایسا ہی ہوا. ملاوی کے اندر آپ کی کرامات بھی بڑی مشہور ہیں، بے شمار کرامات ہیں. ملاوی افریقہ کا ملک ہے اور ملاوی میں آپ کے ایک مرید ہیں، وہ پورا گھرانہ حضور تاج الشریعہ کا مرید ہے. ان کی بھابھی بیمار ہوئیں اور اتنی بیمار ہوئیں کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، کہا بھی زندہ نہیں رہ سکتی. انہوں نے روتے ہوئے بریلی شریف فون کیا
حضور تاج الشریعہ سے عرض کی کہ حضور بھابھی اتنی بیمار ہیں کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ اللہ خیر کرے گا. یہ کہہ کر آپ مصروف تھے، آپ نے فون کاٹ دیا، بات ختم ہو گئی. کچھ دیر کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی بھابھی کا انتقال ہو چکا ہے. ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا، کہا ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور منہ پہ لا کے کپڑا ڈھک دیا. وہ جو خاتون تھی جس کا انتقال ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے سے بچے گھر میں، اور کوہرام مچ گیا گھر کے اندر. انہوں نے پھر فون کیا حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور کہا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا اللہ خیر کرے گا، انتقال ہو گیا میری بھابھی کا، میں کیا کروں؟ تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گیا. آپ نے فرمایا میرا رب سچا ہے، ڈاکٹر جھوٹے ہیں، جا کے پھر اپنی بھابھی کو چیک کرو. کہتے ہیں آکسیجن ماسک ہٹا دیا گیا تھا، چہرے پر کپڑا ڈھک دیا گیا تھا. حضور تاج الشریعہ کا یہ حکم آیا کہ کپڑا ہٹاؤ، پھر دیکھو میرا رب سچا ہے، ڈاکٹر جھوٹے ہیں. ہم نے جا کے کپڑا ہٹایا، ڈاکٹرز کو بلایا تو ان کی سانسیں چل رہی تھیں. آپ کے دنیا میں سب سے زیادہ علماء جس کے مرید ہیں، عوام تو ہوتی ہے بہت ساروں کی مرید، کثرت سے ہوتی ہے، لیکن علماء کی تعداد سب سے زیادہ علماء جس کے مرید ہیں وہ حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان اظہری میاں ہیں. حضور تاج الشریعہ. ایک ناگپور میں ایک علامہ صاحب ہے، علامہ شرف الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ، حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں. آپ جب بیعت فرمایا کرتے تھے تو مجمع عام ہوتا تھا، تو عموماً یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ ایک کپڑا عوام کی طرف ڈالتے اور عوام اس کپڑے کو پکڑ لیتی، اور پھر حضور تاج الشریعہ اس کپڑے کو پکڑتے اور پھر آپ وہ کلمات کہلواتے اور عوام کہتی، اور جس جس کے ہاتھ میں وہ کپڑا ہوتا وہ آپ کی مریدی میں آتا چلا جاتا. تو علامہ شرف الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی کسی ایسی مجلس میں حضور تاج الشریعہ کے مرید ہو گئے کپڑا پکڑ کے. بیعت ہونے کے بعد اپنے دوستوں کے پاس آئے تو ان کے دوست کہنے لگے نہ جانے کیسے مرید ہو گئے، بات بھی نہیں کی کبھی ان سے، کبھی مصافحہ نہیں کیا، کبھی ہاتھ نہیں ملایا، بس دور سے کپڑا پکڑا اور مرید ہو گئے. ایسا کیا فائدہ؟ ایسا کرو کسی ایسے پیر سے مرید ہو جاؤ جس سے کم از کم مل تو سکو، ملاقات تو ہو تمہاری. انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، کسی ایسے پیر سے تم بیعت ہوں جس سے ملاقات ہوتی رہے. سوچتے رہے، رات ہو گئی، سو گئے. اس خیال سے سوئے کہ صبح اٹھ کے فیصلہ کروں گا بیعت باقی رکھنی بھی ہے کہ نہیں رکھنی. رات کو سوئے تو رات میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں آ گئے اور فرمانے لگے بیٹا تو ہم سے مرید ہوا ہے نا، تو مرید ہمارا ہے، یہ تعلق تیرا اور میرا ہے، غیر کو بیچ میں کیوں لاتا ہے؟ میں غیر کو کیوں بیچ میں لاتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے تو تجھے بتاؤں تو نے کپڑے کا کون سا کنارہ پکڑا تھا، تجھے بتاؤں تو مجلس میں کس جگہ بیٹھا تھا، اور تجھے بتاؤں تو نے کیا کلمات دہرائے تھے. اور جہاں تک بات ہے مجھ سے بات کرنے کی، تو میں بریلی میں ہوتا ہوں، میرے اسجد سے میرا نمبر لے لے، جب چاہے فون کرنا میں بات کر لوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ابھی خواب چل رہا تھا، دروازہ بجا، میری آنکھ کھلی اور وہ خواب وہیں سے منقطع ہو گئے. دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا میرے محلے کے ایک پروفیسر موجود تھے. کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے آپ حضور تاج الشریعہ کے مرید ہوئے ہیں. تو وہ شرف الدین قادری صاحب کہنے لگے ہاں مرید ہوا ہوں. کہنے لگے میرے پاس حضور تاج الشریعہ کے شہزادے کا نمبر ہے، جب بات کرنے کا دل چاہے ان سے بات کر لیجیے گا. اب علامہ شرف الدین قادری صاحب فرماتے ہیں کہ نمبر انہوں نے مجھے دیا، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے خواب میں خود نمبر کیوں نہیں دیا حضور تاج الشریعہ نے. میں چلا گیا ایک دن بریلی شریف، دل میں یہ خیال تھا کہ مجھے خود نمبر کیوں نہیں دیا، کسی کے ذریعے کیوں بھجوایا نمبر. اب میں ان کی مجلس میں جا کے بیٹھا اور ان سے جا کے جب ہاتھ ملایا تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی نے مسکرا کے مجھ سے فرمایا بیٹا ہم تو تجھے نمبر بھی دے دیتے، وہ تو تیرے گھر کا دروازہ بجا تھا، خواب تیرا منقطع ہوا تھا، ہم تھوڑی گئے تھے تجھے چھوڑ کر. فرمانے لگے ہم نہیں گئے تھے، تو اٹھ کر چلا گیا تھا. اگر تو خواب جاری رکھتا، تجھے تعلیم بھی دیتے، تربیت بھی کرتے، تجھے اپنا نمبر بھی عنایت کر دیتے. تو یہ بزرگوں کے سلسلے ہوتے ہیں، یہ طریقہ فیض اور سلسلہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی برکتیں عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں متمتع فرمائے. وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.